السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. اتکلو گتبرائی جنیشو گھر گھر بیڑی دھرمترائی ستمین گھلوان اترشیتی تتھستو شمبل گرام سوتی سیو جیو جاتی ویبجیتا منگل چارے بہل پاپیتا ویبجیتا. میرے معزز علماء کرام، خصوصاً مولانا انور مدنی حفظہ اللہ و مولانا محی الدین صاحب حفظہ اللہ، مولانا ارشاد صاحب تیمی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے بھی انتہائی معزز سامعین حضرات، قرب و جوار سے آئے معزز سامعین و سامعات، مجھ سے پہلے دیگر خطبہ نے آپ کے سامنے الگ الگ عنوان پہ خطاب کیا، اور بڑی ہی فصیح و بلیغ انداز میں انہوں نے اپنی بات کو رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی مسلمان کی ایسی ہو چکی ہے کہ بد نہیں بلکہ بد سے بدتر، بد نہیں بلکہ بد سے بدتر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے. مسلمان نام کا ہے کہ مسلمان حقیقت میں مسلمان ہے نہیں. آج مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے وار کیے جا رہے، حملے کیے جا رہے ہیں. مسلمان سب سے بڑا جھوٹا، مسلمان زبان کا سب سے بڑا دغاباز، اور اسی طریقے سے چوری کے معاملے میں، جوا کے معاملے میں، شراب کے معاملے میں آج مسلمان کا بہت زیادہ نام ہے. لیکن ایک مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو نبی ہمیں اور آپ کو ملا وہ نبی ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے، سب کے لیے وہ آئے، اور جس دور میں آئے اس دور میں بے شمار برائیاں پائی جا رہی تھی. آپ نے ساری برائیوں کو ختم کیا. اتنی برائیاں تھی کہ اس کو گنایا نہیں جا سکتا ہے، جس کو کلیوگ کہا جاتا ہے. کلیوگ اس زمانے میں آپ آئے، کلیوگ جس میں صرف پاپ ہی پاپ ہوتا ہو، کلیوگ کالا زمانہ. ہندو دھرم کے اندر 4 زمانے پائے جاتے ہیں، کلیوگ، ستیوگ، دوپر یگ اور تریتیا یگ. یہ 4 یگ ہندو دھرم کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کے اندر یہ بتایا گیا کلیوگ کے اندر لاسٹ نبی آئیں گے، اور ہماری کتاب یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے جس دور کے اندر
سب سے زیادہ جہالت عرب کی دھرتی کے اندر پائی جاتی تھی. کتنی جہالت کہ بھائی بھائی میں قتل، ایک بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دردور کر دیا جاتا تھا، کر دیتے تھے باپ خود. یہ زمانہ تھا، اس زمانے میں امام کائنات کو بھیجا اور آپ نے چند دنوں کے اندر اتنا پیارا سماج بنایا کہ وہی آج ہمارے لیے آئیڈیل بن گئے، وہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونے بن گئے. تو قرآن کی آیت کے اوپر غور کریں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا. پاک کر لیا کس سے؟ گناہ سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، اور اسی طریقے سے حرام خوری سے، اور اسی طریقے سے ناجائز چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا. حقیقت میں کامیاب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ ہے. تو آپ نے بھی وہاں کے لوگوں کو، آپ نے تمام لوگوں کو کوشش کی، آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ سارے کے سارے بیکار معبودان یا باطل سے پاک ہو جائیں، اور تتھستو شمبھلگرا میں سو کسی جی جاتی ہوئی وجیتا منگل چارے بہولا پاپیتا بھی وجیتا. آپ نے ایک ایک گناہ کو وہاں سے مٹایا، عرب کی دھرتی سے ایک ایک گناہ کو مٹایا. غور کریں، ایک ایک گناہ کو مٹایا، لیکن آج وہی گناہ ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں. مسلمان تو ایسا نہیں. ابھی 40 جوان ہندوستان کے شہید ہوئے، 40 جوان ہندوستان کے شہید ہوئے. ہمیں بہت زیادہ غم ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کے مارنے کے مترادف اسلام بتاتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. اور اسی طریقے سے قرآن اتنا بھی اعلان کر کے کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا. اسلام تو اتنا پیارا تعلیم دیتا ہے، اسلام تو لوگوں کو اتنا اچھا شکشا دے رہا ہے، لیکن ذرا بتاؤ آج مسلمان بدنام ہے اپنے کرتوت کے بنا پہ. آج مسلمان شراب پی لیا. بہار کے اندر ذرا دیکھو، جہاں پہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں وہاں پہ ہمارے نتیش کمار نے پابندی لگا دی، شراب پینے والوں کے اوپر پابندی لگا دی. وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود شراب کی حالت کو اس نے جانا کہ شراب پی لینے کے بعد انسان کی حالت بگڑ جاتی ہے، اور وہ نہ جانے کیسے کیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے، اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے. شراب کی پابندی لگا دے، نہیں پی سکتے ہو. لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم ایمان کائنات کو ماننے کے باوجود آج ہم باقاعدہ شراب بھی پیا کرتے ہیں، اور شراب کی دھت میں ہم نہ جانے گاڑیاں اس طریقے سے چلایا کرتے ہیں. گاڑیاں کبھی اس طریقے سے چلاتے کہ کرسیوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں. ہائے مسلمان، کیسے ہم مسلمان ہیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. امام کائنات ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے، اور آپ نے مٹایا. لیکن آج برائیاں سماج کے اندر موجود ہے. شادی کے موقع دیکھیے کتنے برائیاں. دہیج جہیز لے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں چپکے چپکے کھلا کھلا بھی لے. اسلام ان تمام چیزوں سے کافی زیادہ دور ہے، اس سے منع کرتا ہے. فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب. اور کامیاب صرف یہ نہیں، دنیائی اعتبار سے کامیاب نہیں، حقیقت میں کامیاب کہ وہ جنت میں چلا گیا. دنیا میں کامیاب یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا لیا. اب ایک آدمی بلڈنگ بنا لیا اس کو کامیاب مت سمجھیے. ایک آدمی گاڑی خرید لیا اس کو کامیاب مت سمجھیے. ایک آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے اس کو کامیاب مت سمجھیے. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا. سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے. فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون۔ اے دنیا کے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ تم نے بول دیا اور تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان نہیں لے گا، تم یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دو، زبان سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا پڑے گا، اور جو چیزیں بتائی گئی ہے اسلام نے جو بتائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا کر کے گئے ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے، یعنی آزمائش ہوگی، آزمائش۔ آج ہم کسی بھی آزمائش میں کامیاب نہیں ہیں، کسی بھی آزمائش میں۔ ابھی مسلمانوں کے حالات اتنے برے ہیں ہندوستان کے اندر، چاروں طرف سے طرح طرح کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، یہ آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں دھرم کی کتاب تو پڑھو، دھارمک کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے ایک انسان کو قتل کرو، پورے انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ تمہارا دھرم کے اندر بھی باقاعدہ یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور تمہارے دھرم کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی بھی موجود ہے، اور یہی کہا گیا کلیوگ کے اندر لاسٹ میسنجر آئیں گے، دھرم ترائے ستوین بھگوان اتریشیتی، لاسٹ میسنجر آئیں گے جو سچائی کو نافذ کریں گے، حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کریں گے اور غلط باتوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور محمد رسول اللہ انہوں نے لوگوں کو حق بات کی دعوت دی، غلط باتوں سے روکا۔ آج اسی نبی کو ماننے والا کیسے دہشت گردی ہو سکتا ہے؟ اسی نبی کو ماننے والا کیسے انسان دہشت گردی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی کیوں نہیں، ہم اس کا کھلم کھلا الزام کرتے ہیں، ہم کھلم کھلا اس اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے لیے ہماری جان چاہے تو ہم ہندوستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہندوستان کی حفاظت میں ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میرے بھائی جو اس مٹی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، یہ ہندوستان ہم سب کا ہے اور ہندوستان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن جس نے بھی 40 جوان کو مارا ہے اس کے لیے ہم باقاعدہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اگر اس نے کیا ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جھوٹا ہے، وہ نبی کا حقیقت میں سچا نبی کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ایک کو قتل کر دے بغیر کسی جرم کے۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج مسلمانوں میں آپس میں دشمنی ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے، ایک دوسرے اگر حسد کرنا تو دو چیزوں میں حسد کرنے کے بارے میں اسلام بتاتا ہے، دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں آپ۔ دو حدیث دیکھیے، فرمایا اگر تم حسد کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کے معاملے میں حسد کرو۔ ایک حسد یہ کرو کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، لا حسد الا فی الحسنتین، دو چیزوں میں حسد کرنا اسلام جائز کہتا ہے، دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم ہے، فلاں کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا بہت زیادہ بول بالا ہے، وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے، لوگ ان سے فائدہ پہنچ رہے ہیں، لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ نیکیاں مل رہی ہے۔ آدمی اس میں حسد کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ نیکیاں مل جائے، اللہ مجھے بھی یہ علم مل جائے تاکہ میں بھی تیرے دین کا پرچار کر سکوں، اور دوسرا یہ کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے اور وہ دولت اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، ایک آدمی یہ دیکھتا ہو کہ فلاں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو تو آدمی حسد کرے کہ اللہ مجھے بھی دولت دے، میں بھی تیرے راہ میں خرچ کروں، میں بھی تیرے دین کے لیے، میں بھی پرچار کے لیے، میں تیرے دین کے لیے میں بھی خرچ کروں۔ اس معاملے میں انسان حسد کر سکتا ہے، لیکن آج حسد ہے کہ فلاں کی بلڈنگ ڈھہ جائے میری بلڈنگ بن جائے، فلاں مر جائے میں زندہ رہوں، فلاں برباد ہو جائے میں زندہ رہوں، فلاں ختم ہو جائے میری زندگی سنور جائے۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کی کہتا ہے کہ لا تحاسدوا ولا
तबागज़ू, ओ लोगों हसद न करो, बुग़्ज़ न करो। क्यों हसद करते हो, क्यों बुग़्ज़ करते हो? क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक आदमी के बारे में आपने फरमाया कि फला आदमी जन्नती है। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी कौन आदमी जन्नती है? आपने इशारा किया कि फला आदमी जो आ रहा वही जन्नती है। लोगों ने पीछा किया, पता किया क्यों तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। बताइए सहाबी क्या मांगना है? कौन ऐसा अमल करते हो जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जन्नती करार दिया है? कौन ऐसा अमल आप कर रहे हो? मैंने चेक किया, पता नहीं कर पाया। नमाज तुम पढ़ते हो, नमाज में भी पढ़ता हूँ। रोजा तुम रखते हो, रोजा में भी रखता हूँ। कुरान की तिलावत आप करते हो, मैं भी करता हूँ। लेकिन जन्नत क्यों जा रहे हो? क्या मांगना है? उसने उस आखिरी मौके पे फरमाया था, उसने उस सहाबी को जवाब दिया था कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान से जलता नहीं हूँ। गौर करें, मैं किसी मुसलमान से जलता नहीं हूँ। मेरे साथियों, पहले के लोग के दिलों के अंदर हसद नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं। आज हमारे गांव के अंदर, खुसूसन इलाके के अंदर आपस में एक हसद है, एक जलन है, कीना कपट है। मेरे भाई इसको खत्म करो। जन्नत में जाना है तो दिल साफ लेकर के तुम्हें जाना पड़ेगा। जिस दिल के अंदर कीना हो, जिस दिल के अंदर हसद हो, जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, तो वो दिल जन्नत में जा नहीं सकता है। एक बात ये बता दो कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, आपने फरमाया अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह के लिए दोस्ती करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। यानी कोई बंदा नेक है, नमाज़ी है, दीनदार है तो तुम उससे दोस्ती करो। लेकिन कोई आदमी शराबी है, कोई आदमी जुआरी है, कोई आदमी एटीएम मारने वाला है, कोई आदमी दुनिया के अंदर 9-5 करने वाला है, उससे तुम दुश्मनी रखो, क्योंकि वो अल्लाह के दीन की मुखालिफत कर रहा है, वो अल्लाह के दीन से खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए दोस्ती किया करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी किया करो। पैसे के वास्ते तुम्हें दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी दीनदार है, सलाम करो, क्यों नहीं करते हो? एक बूढ़ा आदमी नमाज़ी है, सलाम क्यों नहीं करते हो? गरीब है, छोटा है और गरीब है लेकिन वो दीनदार है, हम उससे गले से गले मिलाएंगे। लेकिन एक आदमी मालदार आदमी है लेकिन वो नमाजी नहीं है, दीनदार नहीं है, वो शराबी है, वो कबाबी है, वो अल्लाह के दीन की मुखालिफत कर रहा है, तो हम बाकायदा उसकी मुखालिफत करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आपकी वजह से कहीं हमें गांव के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। मेरे साथियों, तसव्वुर करो, हमें इस दुनिया के अंदर जब तक रखे अल्लाह ताला, ये सोचे अल्लाह का दीन का प्रचार कैसे हो, समाज के अंदर इस्लाह कैसे हो, हमारा दिल पाक कैसे हो, हम अपने आप को नापाकी से कैसे बचाएं, हम अपने आप को पाक कैसे करें। मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल जिंदगी में आपने लोगों को इतना पाक कर दिया कि जो नापाक वाला काम क्या करते थे, शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, डकैती किया करते थे, अल्लाह के नबी के हाथ में बयान करने के बाद उन्होंने तमाम चीजों से तौबा की। गौर करें, नाम रखा अब्दुल्ला, नाम रखा अब्दुल रहमान, नाम रखा एक से एक नाम, लेकिन उसके बाद काम ऐसा करता है कि शैतान भी शर्म हो जाए। गौर करो, गौर करो मेरे भाइयों, हम कहां और वो कहां। हम मुसलमान कैसे हैं? सुबह से लेकर के शाम तक हम दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने दिलों को पाक करने की कोशिश नहीं करते। पैसे लेकिन उसको जमा करके रखे हुए हैं। अभी हमको बहुत खुशी हुई कि हमको पता चला कि हमारे गांव से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इरशाद साहब फिर उम्रा के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक आलिम दीन है, तनख्वाह क्या 5-10 हजार, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तौफीक दी कि 26 तारीख को निकल रही, 24-26 तारीख को आप भी दुआ करें कि आपका दिल भी इतना पाक हो कि मक्का मदीना की ज़ियारत आप भी करें। लेकिन मेरे साथ जो दिल के अंदर बस दुनिया 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 बसा हुआ है, और बिल्डिंग कैसे बनाए, चोरी करके बनाए फिर भी बिल्डिंग बनाएंगे। अल्लाह तेरे बिल्डिंगों को नहीं देखता है। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व जज़ामिकुम। वो लोगों, अल्लाह तेरे चेहरों को, तेरी सूरतों को, तेरी
फिल्मों को नहीं देखता, अल्लाह तो तेरे दिल को देखता है। तेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा बैठा हुआ है। क्या तू कब्र के लिए तैयारी कर रहा है? क्या तू जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा है? क्या तू जहन्नम से बचने की तैयारी कर रहा है? मेरे साथियों, इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला से इज्जत की दुआ मांगो और इतनी दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी मौत जब भी आए ईमान की हालत में आए। जब तक जिंदा रहो मुसलमान बनकर के जिंदा रहो, शराबी बनकर के नहीं, एटीएम मारने वाला बनकर के नहीं, और इसी तरीके से नाम तौर में कमी करने वाला बनकर के जिंदा ना रहो। दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहो एक मुसलमान और एक अपने जवान का पक्का इंसान बनकर के जिंदा रहो। मेरी बहनों बोलो, जब तक जिंदा रहूंगी मैं पर्दे की हालत में रहूंगी, अपने जबान के ऊपर कंट्रोल करूंगी। और इतने के अलावा और भी बातें थी, लेकिन मैं बात ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि शेख को भी करनी है तकरीर और प्रोग्राम 12 ही बजे तक चलना है। और अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। क्यों? इस वजह से क्योंकि 12 बजे के बाद प्रोग्राम नहीं चलाना है, ठंडी का मौसम है और आपको मालूम है ये प्रोग्राम इस्लाही तौर पर अचानक में किया गया, आप लोगों की इस्लाह के लिए, हमारी अपनी इस्लाह के लिए। इंशाअल्लाह रमजान के बाद यानी ईद और बकरीद के दरमियान फिर एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह गांव वाले कमेटी, नौजवान कमेटी की इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं तशकील देने वाला हूँ और एक नौजवान कमेटी इस गाँव के अंदर बनाने वाला हूँ। एक नौजवान कमेटी मुझे चाहिए इस गांव के अंदर जो एक भी गंदगी काम को हम लोग करने नहीं देंगे। गांव के अंदर एक ऐसी कमेटी हम इंशाअल्लाह बनाएंगे, जवान की एक कमेटी ऐसी बनेगी कि गांव के अंदर शराब पीने वाले को दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा, शराब पीने वाले को रखा नहीं जाएगा, एटीएम मारने वालों को यहाँ से गांव के अंदर से बायकाट किया जाएगा। हम ऐसी जवानों को इंशाअल्लाह तशकील देंगे। उसके लिए जितना भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से उस कमेटी के लिए ताउन भी करूंगा और इंशाअल्लाह हम और हमारे मौलाना इरशाद साहब इंशाअल्लाह लगे हुए एक कमेटी बनाएंगे और गांव की इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हम लोग जिंदगी गुजारेंगे। और साथ साथ में गांव के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने की जो भी तरीके होंगे इंशाअल्लाह उन तरीकों को अपनाया जाएगा। जरूरत इस बात की है, सुनने और सुनाने से कुछ नहीं होता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूर है न नारी है। अब अपनी बात में बात को खत्म करता हूँ। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और शेख हमारे जो आखिरी खतीब हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब तकरीर करेंगे तो लास्ट में दुआया कलिमात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।